السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ پہ میرا جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے نماز وہاں پہ ادا کی، تو ایک نابین حافظ صاحب سے وہاں بیٹھے تھے، تو ان کو شاگردوں نے بتایا کہ اس نے سر ننگے نماز پڑھی ہے۔ میں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں کس چیز کا مکلف کیا ہے کہ ہم جو شریعت کے خلاف بات ہو اس کے جو ہے بات کرنی ہے، یا پھر ہمیں شریعت سے آگے جانا چاہیے، یا جتنی سختی شریعت نے کی ہے ہم نے اتنی کرنی ہے یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حافظ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بلوایا، کہا کہ آپ نا میرے پاس آئیں۔ تو جب میں گیا تو انہوں نے میرا بازو پکڑا، بازو پکڑنے کے بعد جو ہے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ جب ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کپڑا نہیں پہنا، آئندہ پہنوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نماز جو ہے ایسے نہیں ہوتی، آپ ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں۔ تو اب وہ تو نابینے ہیں، ان کو کس نے بتایا؟ یہی علماء کو سنتا ہے۔ تو علماء جو بتاتے ہیں وہ تو پھر نابینا ہے، اپنی کوشش، جو آنکھوں والے ہیں وہ بھی اپنی کوشش نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، تو پھر جس کی آنکھ نہیں ہے تو وہ پھر کیسے جستجو کرے یا پھر تحقیق کرے؟ وہ تو جیسے بتایا ان کو۔ تو میں آج یہ بتاؤں گا کہ ہمیں جو بات بتائی گئی ہے کہ اب ننگے سر کا جواز تو ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں جو ہے نماز جب ہم پڑھتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ بالفرض بعذر مجبوری اگر کپڑا نہیں تو انسان پڑھ سکتا ہے، اس کا نماز نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص شلوار جو ہے ٹخنے سے نیچے کر کے نماز پڑھے یا پھر عام حالت میں پھرتا رہے، گھومتا رہے، تو اس پر جو ہے کوئی ان کو جو ہے روک ٹوک کرنے والا نہیں، یا پھر ماتھے پہ جو ہے سلوٹیں نہیں بناتا اور غصے کا اظہار نہیں کرتا، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وعید کی گئی ہے اس شخص کے لیے جو شخص تہبند شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، نماز میں ہو چاہے عام حالت میں ہو، تو اس کے لیے وعید ہے کہ وہ جہنم میں جو ہے نا اس کے ٹخنے جلائے جائیں گے۔ اگرچہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے جو ٹخنے ہیں اس کو جو ہے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ ٹخنے جو ہے نا ڈھانپ کر رکھتا تھا، شلوار جو ہے وہ نیچے لٹک رہی ہوتی تھی، تو وہ جب فوت ہوا اس کے بعد ابھی تک جو ہے جہنم کی کھائی میں نیچے سطح میں جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اب اس کو کتنے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ دھنسا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے وعید ہے۔ لیکن جہاں جواز کی صورت میں انسان پڑھ بھی سکتا ہے، ایسا کبیرہ گناہ بھی نہیں، لیکن مسلکی تعصب میں آ کر انسان جو ہے وہ اتنا لے لیتا ہے سیریس اس مسئلے کو کہ اپنی طرف سے کہ اس نے ننگے سر نماز پڑھی، اس نے بڑا کبیرہ گناہ کر دیا۔ پھر ہمیں چاہیے کہ جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے ان کو بھی ہم ڈانٹیں۔ وہ تو مسئلہ میں نے کبھی نہیں سنا، میں علماء دیوبند کو بھی سنتا ہوں، علماء بریلوی اہل سنت کو بھی سنتا ہوں، سوائے اہل حدیث کے یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے کہ شلوار جو ہے ٹخنے سے نیچے رکھنے سے کتنی وعید ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں اہل حدیثوں کے پاس، ان کے پاس بھی جو ہے افراد تفرید ہے۔ افراد تفرید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جو مسئلہ ہے جتنی اس میں سختی کی ہے شریعت نے ہم اتنی سختی کریں، یا پھر جتنی ڈھیل دی ہے یا نرمی دی ہے اتنی ہم ڈھیل کریں۔ تو یہ ہے شریعت
جب ہم افراد تفرید کریں گے کہ جس مسئلے میں سختی نہیں ہے اس میں سختی کریں گے، جس میں نرمی ہے تو اس میں سختی کریں گے، تو ہم اس میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے جب کوئی اہل حدیث عوام الناس میں سے جو ہے، علماء کی بات نہیں، عوام الناس میں سے وہ کپڑا ہوتے ہوئے بھی نیچے اتار کر رکھ دیتا ہے، تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں اتارا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جیسے جاہل انسان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے میں نے اتارا کہ یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کبھی اس پر بھی عمل کر لیا کریں۔ تو ذرا رکیے، میں اس بات پہ سوچتا تھا کہ اب تقریباً جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا دور، تبع تابعین کا دور، محدثین کا دور، اب جو ہے بزرگان دین کا دور، پھر اب آ گیا 14ویں صدی۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں یہ جب سے بتاتے آ رہے ہیں، تو اسی لیے ہمیں جو ہے اس بات کا بتا تو دیا ہے کہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کپڑا ہوتے ہوئے اتار کر جو ہے نماز پڑھی۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ نے سر ننگے نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر عمومی عمل ہوتا تو وہ صحابی رسول ان سے یہ سوال نہ کرتے۔ آ جاتے ہیں اس بات پہ، پھر انہوں نے پوچھا کہ کہا کہ میں نے اس لیے اتارا ہے کپڑا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل جو ہے کرنا علماء کے لیے ہے یا پھر مقتدی یا پھر عوام الناس کے لیے ہے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں، میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ علماء کرام کو، اہل حدیث علماء کرام کو جو ہے کپڑا ہوتے ہوئے بھی جماعت جب کرائیں تو کپڑا جو ہے نیچے رکھ کر پھر جو ہے بتائیں کہ جی کوئی پوچھے تو ان کو کہیں، کیونکہ امام جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا وارث ہوتا ہے۔ اگر وہ جو عمل کرے گا، جب بتائے گا، سامنے والے انسان پر اثر بھی ہوگا اس بات پہ۔ تو اسی لیے عوام الناس اگر ایسا عمل کرے تو پھر اس سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کہ یہ کون سا بڑا عالم ہے، اس نے کون سی جو ہے نا حدیثیں پڑھی ہیں۔ پھر اسی بات کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ علماء کو چاہیے، علماء اہل حدیث جو ہیں وہ تو ننگے سر جماعت نہیں کرواتے۔ میں نے اکثر سوال کیے ہیں کہ اگرچہ سنت ہے تو پھر آپ بھی جو ہے بغیر جو ہے کپڑا پہنے آپ جماعت کروائیں، تو وہ تو نہیں کرواتے۔ یہ جو عوام الناس ہے یہ پھر ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس سے آپ نہیں سوچ سکتے کہ جب علماء نہیں پڑھاتے، جب سنت ہے تو سب کے لیے ہے نا، سنت تو امام کے لیے بھی ہے، ہر فرد کے لیے ہے، مرد و عورت کے لیے ہے، عاقل اور بالغ کے لیے ہے۔ فرض ہے اس پر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر، فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، سب کو دے۔ تو اسی لیے میں گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب ہم کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو پھر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام نے یا پھر نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بڑھنا چاہیے، نہ اس سے کم کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ گزارش تھی عوام الناس سے کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ عمومی عمل جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا تھا۔ آپ تو حتیٰ کہ لیٹرین میں بھی جاتے تب بھی سر ننگا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں اور محافل میں دنیاوی غرض سے یا پھر دینی غرض سے جاتے، بازار میں جہاں بھی جاتے تو وہاں ننگے سر جو ہے نہیں گھومتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عمومی عمل جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اگر بتانا بھی ہے تو علماء کو چاہیے کہ علماء جو ہے
ننگا سر رکھیں، تب کوئی پوچھے سوال تو پھر ان کو بڑی محبت سے اور پیار سے بتا دینا چاہیے۔ تو میرا جو تحقیق کا سلسلہ تھا تو اس حوالے سے میں نے تحقیق کی کہ کون سی بات سچی ہے، کون سی بات جھوٹی ہے، تو اس میں میں نے موازنہ کر کے بتا دیا۔ یہ میرا جو ہے ایکسپیرینس ہے اس 10 سال